اگر آپ کی پی آر اچھی ہے اور آپ کی کانٹیکٹس اچھے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے خاندان میں جتنی بھی خواتین ہیں ان سب نے ماشاءاللہ مردوں سے زیادہ کمایا. یہ واسع چودھری نے نا سارے پوائنٹرز دیے ہوئے ہیں ان کو, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے نا اپنی رپورٹ پہ ابو کا سائن کر کے نا جمع کرا دی, اور جمع ہو بھی گئی بھائی, کلیئر تھا. پھر گھر گئے, انہوں نے مجھے پھینٹی ماری. او ہو, ہم چاروں بھائیوں کو ایک ایک پھینٹی پڑی ہوئی ہے. معافی شافی کچھ اس طرح کی باتیں شاتی ہوئی. انہوں نے کہا نہیں کوئی چکر نہیں ہے. 8 سال لگے بنانے میں. اور بیگم اس طرح تو 6 ہیں لیکن پال ایک کو رہا ہوں. وہ اس چیز کے لیے پریپیئرڈ تھیں کہ اچھا شاید میرا ہسبینڈ مائنڈ کرے گا, میں نے مائنڈ نہیں کیا, مگر ان کے دوستوں نے زیادہ مائنڈ کیا. گپی گریوال کے ساتھ آپ کی مووی شوٹ ہوئی لیکن ابھی تک آ کیوں نہیں سکی؟ واسع بھائی نے کچھ واقعات سنائے تھے, سارے آپ کے ساتھ ہی پیش آئے تھے. بائک بھی آپ کی گر گئی تھی. دیکھیں بغیر دوست ہونا جب آپ کے, تو جب ان کا مقصد ہی ہو کہ اچھا یار اینو چوٹ کے میں لگ جائے. تینوں جو لفنگے ہیں یہ صرف نام کے ہیرو ہیں, ان میں سے کسی کو تیرنا نہیں آتا. میرا خیال ہے صرف حمزہ کو آتا تھا تیرنا. واسع صاحب اگر آپ 3 فٹ پانی میں کھڑا کر دیں گے وہاں بھی ڈوب جائیں گے. تو آئی تھنک یہ مرد کا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے. حالانکہ ایک ٹائم پہ فہد مصطفی بھی کرتے تھے. یار میں نے تابش کو ایک بات میں کہا تو نے تھا تو تیری حرکت, مگر کہتے میں کہ مجھے اس کے بعد ریلائز ہو کتنے بندے تجھ سے نفرت کرتے ہیں. ہماری انڈسٹری میں یہ بہت بڑا ایک بم پھٹنے والا ہے ان قریب. اچھا, آپ نے ابھی تک جتنے بھی پوڈ کاسٹ کیے ہیں, ہاں جی, ان میں آپ کی فیوریٹ ایک آئے گی جس میں رویا بھی ہوں, بڑی انٹینس ہے وہ. آپ جہاز پہ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ 2 ہی لوگ ہیں, ہمایوں اور واسع چودھری. کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ ایک بندہ آپ نے نیچے پھینکنا ہے, پھر ہی آپ کا جہاز بچے گا, کس کو نیچے پھینک؟ جس طرح متیرا کے ساتھ لوگوں نے جب سنا تو اس کی ماں والی سائڈ کبھی کسی نے دیکھی نہیں کہ وہ ایک ماں بھی ہے. وہ اپنے بچوں کو پال رہی ہے اس ملک میں رہ کے جہاں ہر بندہ اس کو سیکشولائز اور ایک اس نوعیت سے دیکھتا ہے. آپ کچھ سنائیں, آپ کیا گاتے ہیں؟ میں صرف سنتا ہوں, عطاءاللہ کو سنتا ہوں زیادہ. عطاءاللہ اچھا, آپ کی شکل لگ بھی رہی ہے سننے والی. سرگی ہے تپک مذاب دے سے زہر قد کی شراب دے سے, میں تسا ہوسا رج کے پیسا یہ ساکی بن کے جناب دے سے. کیا بات ہے. آج کل نہیں, آج کل ذرا دور ہے, آپ کو پتا ہے, ذرا تھوڑا ان کا دور ہے, تو شہباز شریف صاحب سے رہنے دیں. اور ہاں یار, ایک دوسرے کو ٹرول کرنا بند کرو, آگے اپنے کم تو کم رکھو. پوری پوڈ کاسٹ میں مجھے ٹرول کر کے اینڈ پہ کہنا ٹرول کرنا بند کرو. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آپ جو میرے ساتھ پرسنالٹی دیکھ رہے ہیں, آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں, لیکن ان کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اصل میں ہے کیا. جس طرح میرے کچھ گیسٹ آتے رہتے ہیں, میں بتاتا رہتا ہوں, کبھی ہوسٹ ہوتے ہیں, کبھی ایکٹر ہوتے ہیں, کبھی ڈائریکٹر ہوتے ہیں, آج کل پوڈ کاسٹر بھی ہیں اور بڑی اچھی اور کلاس کی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں جی ماشاء اللہ. تو ہم نے کہا چلیں آج ہم پوڈ کاسٹ کھیلتے ہیں, آپس میں بھی کوئی گپ شپ کرتے ہیں, ان سے ان کا ایکسپیرینس پوچھتے ہیں, کچھ ہمارے پاس جو تھوڑی سی چیزیں وہ بتاتے ہیں اور اس میں ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی ان کے کیریئر پہ بات کریں گے, ماشاء اللہ وزن بھی کم کر لیا, اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے, سیکھیں گے کیسے کم کرتے ہیں, اور کوئی راز جانیں گے محبت کے, انہوں نے ماشاءاللہ کی ہوئی ہے. میرے خیال 1-2 ہی کی ہیں, پتہ نہیں باقی ان سے پوچھ لیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں احمد علی بٹ صاحب. کیسے ہیں بٹ صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں صاحب, کی انٹروڈکشن تسی دیتا ہے, مطلب وزن کم کر لے. میں کیا تارے وال کم ہو گئے نا, میں تو نہیں آپ کٹائے ہوئے سی. اچھا وال, اچھا میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید عمر کا چاٹا ہے. نہیں, یہ تو آگے سے تو ظاہر ہے گنجا پن. آج آپ ماشاءاللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں, آج آپ لگ رہا ہے کہ فیشیل کروا کے آئے ہوئے ہیں. نہیں, وہ فیس پاؤڈر لگایا ہوا. میں ابھی تعریف کر رہی ہوں. کیسے ہیں آپ صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم ایڈی ٹھنڈ نہیں کی جڑی تسی شال پا کے تسی اپنے آپ نو اجے دیوگن والا ٹریبیوٹ دے رہے ہو. اسٹائل لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اسٹائل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. واسع بھائی آئے تھے لاسٹ ٹائم پوڈ کاسٹ میں, انہوں نے چاہا پھر تو بیڑے غرق ہو گئے ہوں گے آپ کے. واسع کے بعد پھر آپ کی بھی ہوئے ہوں گے. واسع کے بعد آپ نے مجھے بلایا پھر. واہ واہ واہ. تسی کیا کہ چلو میں پھر کیا کہتے ہو, ہاں شہیداں چن میں بھی نام لکھوا لوں. پہلے واسع چوہدری پھر بٹ صاحب, اس کے بعد ہمایوں آئے گا. کافی سارے ہیں. آپ کا گروپ تو ہے ہی پورا انشاءاللہ. ہاں جی بالکل بالکل, ضروری. اچھا بٹ صاحب, تھوڑا سا اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے, کہاں سے ہیں, کس علاقے سے ہیں, کہاں تک تعلیم حاصل کی, پھر 24 کی طرف باقی کہانی بھی تو آئیں. سر بچپن تو میرا بڑا سب کو ہی پتا ہے, پاکستان کی پیدائشی ہے, یہاں ہی پیدا ہوئے تھے لاہور میں, اور شادمان اور گلبرگ کے ایریے میں زیادہ رہے ہیں. تو مطلب کہہ لیں کہ ذرا ممی ڈیڈی ایریے تھے, مگر اس ٹائم پہ پھر میرا جو ددیال ہے وہ سارے ہم لوگ کشمیری ہیں, ننیال جو ہیں وہ قصور سے, اور بٹ خاندان ہے. کیا بات ہے. کھابے شابے کھانا لے گئے نسی, ٹھیک ہے, یہیں سے ہم لوگ شروعات ہوئے تھے, اور اللہ کرے کہ یہیں رہیں, جو حالات ہیں وہ ایتھے دے نہیں ہے.
اسٹڈی کہاں سے کی اور کہاں تک کی؟ یار اسٹڈی تو ماسٹرز کیا مگر ایف سی کالج سے، اسے پھر بیکن ہاؤس، اس کے بعد پھر انفارمیٹکس بھی بیچ میں تھا، پھر یونیورسٹی پھر چلے گئے، پھر ہم نے کہا کہ ایم بی اے کر لیتے ہیں، وہی وہ جو ٹپکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ پڑھائی میں تو زیرو تھے، تو ہم نے کہا کہ ایٹ لیسٹ ابا حضور نے کہا یار کم از کم ڈگری لے لو. اس ٹائم پہ بڑا ہوتا تھا کہ اچھا ڈگری ہوا ہے کہ یار بالکل بس ڈگری ہونی چاہیے، حالانکہ ڈگری کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. بالکل ڈگری تو صرف آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں 2-3 سال جو انویسٹ کیے ہیں وہ صرف اس لیے کیے کہ میں اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں میرے پاس ڈگری ہے. بالکل. اگلا تو پوچھتا ہی نہیں ڈگری کا. سارا ہمارے یہاں جتنا بھی ہے آپ کو بھی پتا ہے اسکلز کا دور ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی کام آنا چاہیے. اسکلز کا بھی اور اوپر سے کانٹیکٹس کا دور ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اسکل بھی ہوگی تو اگر کانٹیکٹ نہیں ہے تو آپ کی اسکل جو ہے وہ آپ کو کل بل کر دے گی، پھر کیوں ہوئے گا بتانا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ پی آر جو ہے نا زندگی میں وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل. اگر آپ کی پی آر اچھی ہے اور آپ کی کانٹیکٹس اچھے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر سب کچھ پھر آپ کے لیے آپ کی پی آر تھی نا، میں یہاں آ گیا ہوں نا، دیکھیں اندازہ لگائیں. بالکل بالکل. واسع چودھری آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے. بالکل. اور بتائیں. حالانکہ وہ بہت کم جاتے ہیں پوڈ کاسٹ میں، آپ کے پاس آئے ہیں. نہیں انہوں بلاندے کاٹے کریں، اچھے آدمی ہیں آپ. تو زیادہ لبرٹی لے رہے کیونکہ آپ کے دوست ہیں نا. آپ تو تھائی لینڈ گئے، کہ اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر دو نہیں. اور تھائی لینڈ ہم لوگ اور بھی بڑے مطلب جگہوں پہ اکٹھے گئے ہیں. ہم لوگ تھائی لینڈ پہ گئے ہیں، ہم لوگ تھائی لینڈ گئے ہیں اور پھر تھائی لینڈ گئے. ہاں ہم لوگ تو اکٹھے جاتے رہتے ہیں. بالکل. اچھا ور صاحب، یہ ساری باتیں ہوگی، شوبز کی طرف کیسے آیا؟ یار میں پیدا ہی شوبز میں ہوا تھا. اچھا. میری فیملی شوبز سے بلانگ کرتی ہے، میرا خاندان پورا شوبز میں. تو میرے لیے تو یہ بڑا نارمل ہے یہ والی چیزیں، کیونکہ لوگوں کو عجیب لگتا ہے مگر میرے لیے تو میں نے آنکھ ہی اسٹوڈیو، گانا، آرٹس، کلچر، ہماری یہ کہہ لیں کہ میری اپ برنگنگ موسیقی کے ارد گرد ہوئی. ابا حضور نے بھی اداکاری کی. ہاں کافی آ گئی. ابا حضور نے بھی اداکاری کی، اس کے بعد اماں بھی خیر سے گانا گاتی تھیں. نانو تو آپ کو پتا ہے پھر کون تھی. بالکل. تو یہ آپ کو شوق بھی تھا یا بس فیملی کی وجہ سے ہی بس؟ ہاں پھر وہی نا، کچھ سانو بھی مرن کا شوق تھی مگر نہیں. شوق دیکھیں، شوق آپ کو جب اگر آپ یہ ایک بڑی نیچرل چیز ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے انسپائرڈ ہوتے ہیں، بیکاز سب سے پہلی انسپریشنز ہی وہی ہوتی ہیں. سو شوق تو بچپن سے تھا، کیونکہ آپ نے ہر ایک آپ اسکول سے آتا تھا، جب بھی آتا تھا تو گھر میں گانے کی آواز ہوتی تھی. کریٹو لوگ آ رہے ہیں، ایکٹرز گھر آ رہے ہیں، موسیقار، ڈائریکٹرز، یہ تو ظاہری بات ہے انفلوئنس تو آنی ہے. پلس ہمارا ہوتا تھا کہ ہمارے ویکینڈس ہم لوگ اسٹوڈیو چلے جاتے تھے. سارے بچپن میں شوٹنگز وغیرہ دیکھیں، کبھی وہاں لائٹ لگی ہوئی ہے، کبھی سلطان رائی صاحب نظر آ رہے ہیں، محمد علی صاحب نظر آ رہے ہیں. تو دیٹ واز نارمل فار اس. مطلب ہاں ہمیں اب نارمل وہ لگتا تھا کہ جب ہم لوگ کسی اور کے گھر جاتے تھے اور یہ کچھ نہیں ہوتا تھا کہ جی خواتین اندر باہر نہیں آ رہی، مرد حضرات ادھر ہیں اور یہ سیگریگیشن ہے. میرے لیے وہ ایک عجیب تھی چیزیں، بیکاز میں تو بڑی ایک امپاورمنٹ عورتوں کے ساتھ مطلب پلا بڑا ہوں. ہمارے خاندان میں جتنی بھی خواتین ہیں ان سب نے ماشاءاللہ مردوں سے زیادہ کمایا، اور ساری ایجوکیٹڈ، پڑھی لکھی اور اسٹرانگ عورتیں. تو ہاں میرے لیے دوسری چیزیں اب نارمل تھی، میرے لیے یہ چیز بڑی نارمل اور ابھی بھی نارمل ہے میرے لیے. آپ نے سلطان رائی کی بات کی، اس کا مطلب کافی پرانے ہیں پھر. ہاں تو اتنا پرانا بھی تو کتنی ایج ہوگی یہ رفلی؟ جی اب میں ماشاءاللہ میں اپنے آلموسٹ 40s میں آ گیا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. واسع سے چھوٹا ہوں میں. واقعی؟ ہاں واسع کہنے کو ان کو بڑا اچھا ہے کہ جی میرے سے بڑا، مگر میں ایکچولی واسع سے چھوٹا ہوں. جو ان کو آپ دیکھیں نا، آپ خود دیکھ لیں، میں اور واسع کھڑے ہوں گے آپ خود ہی کہہ دیں گے بڑا برا ہے. چلیں آتے ہیں اس طرف ہی آتے ہیں کہ یہ بڑا چھوٹا کیوں کہتے ہیں، چھوٹا برا بڑا برا، اس کے بعد میں آتے ہیں. یہ بتائیے کہ بچپن میں کوئی پھینٹی شینٹی بہت بڑی کس ابا حضور. میں نے اپنی رپورٹ پہ اپنا سائن خود کر دیا تھا. اسکول کی رپورٹ؟ ہاں اسکول کی رپورٹ پہ ابا حضور. اچھا اور میں پکڑا بھی نہیں گیا. میں کانفیڈنس لیول اب میرا چیک کریں، میری رپورٹ کارڈ آئی تو 32 اسٹوڈنٹس تھے، میں اس میں 27 نمبر پہ آیا. کیا بات ہے. مجھے ڈر تھا کہ یار اچھا ابا ماریں گے، کچھ اس طرح ہوگا. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے نا اپنی رپورٹ پہ ابو کا سائن کر کے نا جمع کرا. ٹھیک ہے. اور جمع ہو بھی گئی بھائی، کلیئر تھا. مطلب یہ ساحل و سمندر نظر یہ آ رہا ہے کہ ہم لوگ ساحل تک پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابا حضور مجھے اسکول لینے آئے. ماشاءاللہ بڑے گڈ لکنگ ابا تھے، بڑے ہینڈسم تھے. تو میری ٹیچر نے ان سے کھڑے ہو کے مسکرا کے بات کر رہی ہیں
تو ایک دم نا انہوں نے میری طرف یوں کر کے یوں دیکھا ہے, تو وہ ایک ان کی لک تھی, وہ مجھے سمجھ آ گئی وہ یہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی احمد کو ذرا پڑھائی کی ضرورت ہے, ابھی یہ اتنا آیا ہے اور آپ نے تو رپورٹ بھی دیکھی ہے اور یہ وہ. انہوں نے کہا کہ رپورٹ انہوں نے کہا میں تو لاسٹ بلڈ رپورٹ کوئی ویکھی ہوگی آیا تھا, کوئی رپورٹ ہی نہیں دیکھی. پھر گھر گئے, انہوں نے مجھے پھینٹی ماری. او ہو ہم چاروں بھائیوں کو ایک ایک پھینٹی پڑی ہوئی ہے. اچھا, وہ کلاس والی پھینٹی. مگر وہ بڑی ضروری بھی ہوتی ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ 0 میٹر ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. آج کل کے دور میں ہم بچوں کو بڑا سپوائل بھی کر رہے ہیں, مگر مجھے لگتا ہے کہ ایک وہ جو ابا حضور کی ایک مار ہوتی ہے نا, وہ ہم سب کو پڑی ہوئی ہے اور ہمارے دوروں میں ہمیں یاد ہے. اس کے بعد پھر میں نے کبھی رپورٹ پہ کیا, میں نے تو ان بھی چیک بک پہ سائن کرتے کرتے 2 بار دیکھ دا ابا جی کسی نہیں ہے, مگر اللہ ان کو جنت نصیب کرے. بڑا ان کا یہ تھا. شرارتیں وغیرہ کس طرح کی کرتے تھے بچپن میں, وہ جو عام ہوتی ہیں؟ دیکھیں آپ 16 سال سے پہلے والی بات کریں, 16 سال کے بعد والی بات. 16 سال کے بعد والی تو آپ سارے کیمرے کے سامنے بتا سکیں گے؟ نہیں, آپ لال ہو رہے ہیں, پوچھتے ہوئے لال ہو رہے ہیں, تو پھر آپ کو جواب سنتے ہوئے تو آپ چلے ابھی پہلے 16 سال سے پہلے کی کرتے ہیں, اس کے بعد. دیکھیں ہم ماشاءاللہ 4 بھائی ہیں, اور 4 بھائی گھر میں ویسے ہی ہم لوگوں کا WWF, اس ٹائم پہ WWF ہوتی تھی, تو ہم لوگوں کو بڑا شوق ہوتا تھا کہ جی ریسلنگ, مار کٹائی, کرکٹ, بیڈمنٹن, سب کچھ گھر میں ہوتا تھا. تو ہم لوگ آپس میں مطلب فزیکل گیمز کا بڑا شوق ہوتا تھا ہمیں. تو شرارتیں بھی پھر اس طرح کی ہو رہی ہوتی تھی کہ کزنز کے ساتھ لڑائیاں, جھگڑے, مار کٹائیاں, مطلب بڑا فزیکل ایلیمنٹ ہوتا تھا ہمارا. اس پہ بھی مارے کھائی ہیں, مگر اس سے اماں سے مارے کھائی ہیں. جب بھی گھر میں کوئی شیشہ ٹوٹتا تھا یا کوئی اس طرح کی جو حرکت ہوتی تھی, تو ہم بھائیوں کو ریپٹیٹ وہ پڑھتے تھے. تو جب بھی آپ کلوز فیملی آپ کی انوائرمنٹ ہو نا, اور ہمارا گھر بھی کافی بڑا تھا اور 3-4 فیملیز ایک ساتھ رہتی تھیں, تو ظاہری بات ہے پھر وہ ادھم تو ہونا ہی تھا. تو اس میں سے 2-3 دفعہ, ایک دفعہ میری ٹھوڑی پھٹی ہے, ایک دفعہ میرا سر پھٹا ہے, میرے بھائی کا ایک دفعہ ہونٹ پھٹ گیا تھا. وہ اس طرح کی واحیات حرکتیں ہم لوگ کرتے رہتے تھے. چلیں, اور پھر اس کے بعد شادی کرتے ہیں نا, ایک دم ہی شادی تھے کالج کے زمانے, شرارتوں کے بعد افیئر, کالج کے زمانے, گرل فرینڈز, وہ سب آپ نے اچھا آپ نے سینسر کر دیا. شادی کی بات ہوئی یار, پی ٹی وی والی مینٹیلٹی آ گئی ہے, آپ خود ہی لے کے چلیں گے کہ شادی تک کیسے پہنچے. وہ ہم آپ سے تفصیل بھی سر آپ پہلے بتائیں, آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ الحمدللہ ہو گئی. اچھا, جس طرح آپ نے کہا نا الحمدللہ ہو گئی, میں لگ رہا ہے تھے ہی اگے ویک دے پہلے جی الحمدللہ ہو گئی. میری شادی کو ماشاءاللہ 10 سال ہونے والے, 2014 میں ہو گئی تھی, 25 سال کی عمر میں ہو گئی تھی. واہ واہ واہ, آپ کو یاد بھی ہے کتنا, یہ مطلب کہ اتنا ڈرتے ہیں آپ کو, وہ ٹائم بھی یاد ہے کہ اس ٹائم پہ میں نے سزائے موت اپنی سائن کی تھی. اصل میں ہم ایک ایسی فیملی سے ہیں کہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ نا بہت غریب فیملی سے ہے. تو میں ماسٹرز کے بعد UK چلا گیا, تو میرا زور تھا پیسے کمانے پہ. جیسے ہی تھوڑے سے پیسے آئے, گھر بنا, تو امی ابو نے کہا اب شادی کرتے ہیں, پیسے آ گئے, اب گھر بن گیا ماشاءاللہ, اب شادی کرنی چاہیے فوراً. تو نہیں میں خوش ہوں. نہیں, یہ تو آپ اپنے آپ کو ہر روز یہ دلاسا دیں گے تو آپ خوش رہیں گے کہ میں خوش ہوں, میرے آنسوؤں پہ نہ جانا. یہ تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ. مگر لو افیئر نہیں آپ کا کبھی رہا کوئی؟ نہیں, ٹائم ہی نہیں تھا, پیسے کمانے پہ لگا ہوا تھا نا. ٹائم ہی نہیں تھا, نیت بھی نہیں تھی آپ کی. نیت آپ کی پیسوں والی نیت تھی, پیسوں والی نیت. سر میں نے نوٹ لکھا, میرا موڈ بنے. سر دونوں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے, یا محبت کریں پیسے کما لیں. محبت یا وہ کر سکتے جس کے بعد, یا محبت ہی کریں ایسے کام سے کہ پیسہ کمائیں. ہاں کیا بات, دیکھ لیں کیا بات ہے. تو آپ کا پھر کیا سین بنا, کس طریقے سے, یہ سارے سین بتا دیں. پھر اس کے بعد وہ بھی آپ نے بتانا کہ جب آپ کی بیگم نے آپ کو بلاک کر دیا تھا. یہ واسطے چودھری نے نا سارے پوائنٹرز دیے ہوئے ان کو, ٹھیک ہے نا. سر جی میرا دیکھیں شادی کچھ اس طرح ہی ہوئی تھی. ہمارا بڑا کوئی 8-9 سال کی ہماری کہنے کی جدائی تھی. فاطمہ لندن میں ہوتی تھی, میں ادھر ہوتا تھا. ہماری ملاقات بھی NCA کے دور سے ہی ہوئی تھی, ربر بینڈ ہم نے کام کیا تھا. پھر اس کے بعد وہ لندن چلی گئیں, میں ادھر رلتا رہا. پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں, یہ میں نے کیا کر دیا, مجھے تو پیار ہے. میں نے واسع چودھری کو کہا, اس نے کہا بھائی میں تو کوئی مدد نہیں کر سکتا, کیونکہ نہ ہی میری اوقات ہے اتنی, نہ ہی کہ لندن تک کی پہنچ ہے. پھر میں نے اور اس نے ایک پلان بنایا کہ اچھا ٹھیک ہے ویٹ ہی کر دیں. کچھ عرصے بعد پھر میں لندن گیا, وہاں سے جا کے معافی شافی کچھ اس طرح کی باتیں شاتیں ہوئی. انہوں نے کہا نہیں کوئی چکر نہیں ہے. 8 سال لگے بنانے میں,
پھر 8 سال کے بعد جا کے ہماری شادی ہوئی اور اس کے بعد اللہ خیر سے ابھی تک برقرار ہے. ماشاءاللہ. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ اس طرح تو 15 ہیں لیکن فی الحال پال ایک کو رہا ہوں. اچھا. ہاں. اور بیگم؟ اس طرح تو 6 ہیں لیکن پال ایک کو رہا ہوں. ویسے کوئی ارادہ ہے 6 کا؟ تیسری کا نہیں، دوسری تیسری کا. آج میں نے وہ خبر پڑھی ہمارے اقرار بھائی نے اپنی تیسری شادی اناؤنس کی ہے تو میں نے وہ خبر اپنی بیگم کو بتانے تک کی ہمت نہیں کی کہ میں کو یہ دیکھو، کیونکہ آپ اگر بتائیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کا بھی دل کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، دل دیکھیں حالانکہ ہمارے اسلام میں 4 کی اجازت ہے لیکن وہ صرف اجازت ہی ہے ہمارا دل خوش کرنے کے لیے. بالکل بالکل. وہ ایک مشہور ہے نا کہ عورت کی الماری میں ہمیشہ نئے کپڑوں کی اور مرد کی زندگی میں نئی لڑکی کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. لیکن وہ پھر نہیں سر، آپ کی زندگی میں آپ تو پیسے والے ہیں، آپ کو کیا، آپ تو ملک ریاض 2.0 ہیں. او بھائی جان کیوں ایف بی آر پیچھے پڑوانا، تھوڑے سے ہیں ملک اشتیاق ٹیکس دیتے ہیں جتنے ہیں اس کا بھی ٹیکس دیتے ہیں بھائی، ہر چیز ریکارڈ. اچھی بات ہے، ٹیکس دینا چاہیے. میں کون سا کہا ہے، آپ ایک دم کچے ہو گئے نا علی میں ٹیکس دیتا ہوں. اچھی بات ہے، دیتا جو ہو تو نہیں. ہاں بتائیں نہیں. اگلا سوال کیا ہے کہ میں ناشتے میں کیا کرتا ہوں. اتنی جلدی آپ شادی والی بات سے بھاگنا چاہ رہے ہیں اور آپ اگلے سوال پہ آنا چاہ رہے ہیں. شادی تو ہو گئی، اب بھائی شادی کے بعد ہمارا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کلوزنگ بڑی جلدی لے لی شادی والی بات کی. یار وہ ندا، اصل میں نے ندا کے شو پہ میری بیگم نے بڑا ڈیٹیل میں یہ پورے اپنی سائڈ سٹوری پوری بتائی ہوئی ہے تو میں نے کہا چلو اس کا خلاصہ مختصر سا ایک آپ کو دے دیتا ہوں. چلیں ٹھیک ہو گیا، بیسٹ ہو گیا. اور وہ عورت کے پوائنٹ آف ویو سے تھی تو میں نے تو دیکھیں وہ انہوں نے ماشاءاللہ 40 منٹ میں بتایا کہ کیا ہوا تھا. میں نے آپ کو 4 منٹ میں بتا دیا کہ کیا ہوا تھا. حالانکہ کسی بھی مرد سے اگر آپ پوچھیں نا بھائی آپ کی شادی ہوئی ہو، کہتا جی. آپ کسی خاتون سے پوچھیں آپ کی شادی ہوئی ہے، دراصل میں وہ جو تھے نا وہاں سے شروع ہوتی ہے بات. تو مختصر سی بات ہے سر. زبردست. اچھا بٹ صاحب آپ کی مسز کی ایک ریلیجیس سائڈ بھی ہے تو اب آپ ایک ٹوٹل شوبز فیملی سے عام طور پہ اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں، میرا یہ پوائنٹ آف ویو نہیں کیونکہ میں سب لوگوں کو قریب سے جانتا ہوں، میرے دوست ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، انہیں کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا اور یہ بہت غلط چیز ہے، بہت بری چیز ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس لیے جب بھی میرے پاس شوبز کے لوگ آتے ہیں تو میں اسلامک پوائنٹ پہ لازمی بات کرتا ہوں. تو آپ سر اس بارے میں بتائیے کہ جب انہوں نے اس طرف آنا چاہا یا ٹرانسفارمیشن ہوئی ان کی تو کوئی مشکلات یا کوئی مسائل یا آپ کی طرف سے کوئی پابندی یا آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات؟ اچھا مزے کی بات ہے، میرے اور آپ کے علاوہ نا اسلام سب کو آتا ہے اور بڑے زور سے آتا ہے. اب یہ جو بھائی دیکھ بھی رہے ہوں گے نا وہ بہت بڑے مسلمان ہیں، سب سے زیادہ مطلب مسلمان وہی ہیں کہ جی. اور ہمارے یہاں تو یہ ایک کیونکہ یہ موبائل فون نے ہر ایک کو ایک آواز دے دی ہے تو سب سے بڑے مسلمان بھی وہی ہیں، سب سے زیادہ نیک کام بھی وہی کرتے ہیں. اگر کوئی ہنس رہا ہوگا اس کے اوپر آ جائے گا فتویٰ، کوئی ڈانس کر رہا ہوگا اون دیتے بھی گالا. تو یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں. کوئی نماز پڑھو گا اس پہ بھی آ جائے گا. ہاں نماز پڑھتے ہوئے تمہاری تصویر کیوں بنائی تم نے یہ تو وہ تو بھائی جان اگر آپ لوگوں کی باتیں سنیں گے تو پھر تو رہنے دینا. جہاں تک بات رہی میری بیگم کی تو اور آپ نے کہا کہ ہمارے خاندان میں شاید لوگوں کو نہیں پتا ملکہ ترنم نور جہان کے یہاں سب سے بڑی مجلسیں ہوتی تھیں، سب سے زیادہ خیرات، زکوٰۃ، نمازیں، کہہ لیں کہ صدقے، گوشت بانٹنا، لوگوں کی مدد کرنا. اسٹوڈیو کی لائن لگی ہوتی تھی میڈم کے آگے اور اگر وہ عورت اتنی نیک نہ ہوتی تو پھر 27ویں کی رات وہ یہاں سے نہ جاتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا بڑا لوگوں نے بڑے اس پہ بھی اور بلکہ مولانا طارق میر صاحب نے اس پہ بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہ یار تسی نا اللہ نال کر اللہ تے کیس کر. اچھا توبہ نعوذ باللہ اگر لوگوں کا بس چلے تو وہ کر بھی دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ معاف، یہاں اس طرح کے بھی لوگ ہیں. تو خیر بات صرف یہ ہے کہ میری بیگم لندن میں رہی ساری عمر، ان کا لباس پہننا وغیرہ وہی تھا ماڈرن عورت کا جو ہوتا ہے. شادی کے بعد انہوں نے ہمیشہ سے مجھے کہا تھا کہ میری ہمیشہ دل کی ایک ہے کہ میں دوپٹہ لوں. بات کرتی رہتی تھی. انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ میں نے دوپٹہ لینا ہے تو میرا خیال ہے شاید ان کو میرا ہی ڈر تھا کہ بھائی آپ نے ایک ماڈرن عورت سے شادی کی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ کس طرح ہوگا. میں نے کہا یار میری طرف سے تو کوئی آپ کو نہیں ہے. ماشاءاللہ میری ماں نے ساری زندگی ہم لوگ نے مجلسیں، نمازیں وغیرہ، اور میری ماں بھی دوپٹہ لیتی تھی گھر میں تو اس میں تو کوئی مطلب بڑی بات بھی نہیں تھی. تو جب انہوں نے لیا تو میرا خیال ہے کہ وہ اس چیز کے لیے پریپیئرڈ تھیں کہ اچھا شاید میرا ہسبینڈ مائنڈ کرے گا، میں نے مائنڈ نہیں کیا، مگر ان کے دوستوں نے زیادہ مائنڈ کیا. اچھا
کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس طرح مطلب سیڈلی ہم لوگ اگر اپنے مذہب کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں اور زیادہ اس کو ڈسپلے کرنے کی کوشش کریں تو لوگ آپ کو بہت جلدی اسٹیریوٹائپ کر لیتے ہیں اور لوگ آپ کو ایک دم آپ سے تھوڑا سا دور بھی ہوتا ہے. چاہے بہت نمازی ہو گیا, چاہے بہت پرہیزگار ہو گیا, تو ان کو یہ بیکلیش آیا اور اپنوں سے زیادہ آیا. اچھا. اور مجھے سر یہ تھا کہ مطلب وہ کہتی مجھے آپ کا ڈر تھا سب سے زیادہ اور آپ کو کچھ نہیں اور لوگوں کو زیادہ. تو ان کے آلموسٹ کوئی 60-70% دوست ناراض ہو گئے, مطلب باتیں کرنی بند کر دی اور وہ سارا کچھ. تو انہوں نے بڑا ایک اس چیز کو پھر ریئلائز بھی کیا کہ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اتنا ہی آپ مطلب دنیا والے آپ کو اپنے آپ سے دور کرنا شروع کر دیتے ہیں. میری ان کو ہمیشہ سے سپورٹ رہی ہے جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا زندگی میں. میں سمجھتا ہوں کہ عورت کی حیا جو ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہوتی ہے. میری طرف سے ان کو کبھی کوئی پریشر نہیں ہوا کہ بھئی آپ نے یہ نہیں پہننا یہ پہننا ہے. ان کی جو ڈیسیجن ہے وہ اپنی ہوتی ہیں. میاں بیوی ہمیشہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو اگر ٹرسٹ کریں اور ایک دوسرے کا احترام کریں, میرے خیال اس سے خوبصورت چیز نہیں ہوتی, اس سے زیادہ خوبصورت چیز نہیں ہوتی کوئی. ہمارے معاشرے میں ہم لوگ ڈسپلے بہت مطلب کرتے ہیں, دکھا بہت دیتے ہیں. آج ہم یہاں شادی کر کے یہاں انجوائے کر رہے ہیں, ہم پھول دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, ہم یہ کریں وہ کریں. بالکل ٹھیک ہے, وہ ایک افیکشن آتا ہے, مگر اگر میں نماز ایک ساتھ پڑھ رہا ہوں تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اگر میں اور میری بیگم نماز پڑھیں ایک ساتھ یا کچھ ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں اس پہ کیا آتے ہیں. آپ اکیلے بھی پڑھ کے لگا کے دکھا دیں, اس پہ بھی شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو پھر شروع ہو لیول ہے نا. اور میں اس چیز سے ڈرتا نہیں ہوں. مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی ریلیجن پہ بات نہیں کرنی چاہیے, یہ بڑا پرسنل میٹر ہے. میں کہتا ہوں بھجن دنیا کی سب سے زیادہ پبلسائز چیز ریلیجن ہے, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ کرسچینٹی ہو, چاہے وہ جوڈزم, کچھ بھی ہو, ہندوزم ہو, کچھ بھی ہو. سب سے زیادہ دنیا میں پبلسائز چیز ریلیجن ہے نا. بالکل. تو پھر پرسنل کہاں سے رہے گی. اور میرا خیال ہے بات کرنی چاہیے. میں بلیو کرتا ہوں کہ میں اگر اپنے ریلیجن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اگر میں لوگوں سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں تو یہ میری اپنی جرنی, اور مجھے اس چیز سے روکنا نہیں چاہیے, مجھے بلکہ ایلیویٹ کرنا چاہیے اس چیز پہ. مجھے لوگوں کے مطلب لوگوں کو ایکچولی چاہیے. میں الحمدللہ بڑا اس چیز میں فارچونیٹ ہوں کہ میرے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں بڑے سینسیبل لوگ میں نے اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں, اور میں ان لوگوں کی کمپنی میں بھی بیٹھتا ہوں. میں ایک نظریے کا مالک نہیں ہوں, میں ہمیشہ اپنے نظریہ اوپن رکھتا ہوں. دوسرے ریلیجنس کو بھی میں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے, کیونکہ میرے ریلیجن نے مجھے ایک چیز مطلب ضرور سکھائی ہے, احترام کرنا. بالکل. چاہے آپ چاہے آپ ڈس ایگری کریں, مگر احترام ضرور کریں اس چیز کا. یہ نہیں ہے کہ مطلب بھائی اچھا میں اور تم اختلاف کریں, آؤ میں تمہیں کوڑے ماروں گا. نہیں, یہ بالکل نہیں. یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ کے ارد گرد اچھے لوگ ہیں, آپ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں, جیسا کہ آپ ماشاءاللہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ابھی. نہیں, میں گھر کی بات کر رہا ہوں. پتا مجھے بھی تھا, میں نے کہا ایسی چیزیں ہونی چاہیے. نہیں تسی کیا, چلو میں لافٹر لے لائیں, چلو اچھی بات ہے. چلیں. اچھا بٹ صاحب, آپ اوارڈ شو بھی ہوسٹ کرتے ہیں, ویسے بھی نارمل ہوسٹنگ بھی کیا آپ نے, کامیڈی شو بھی. ہاں جی. سب سے مشکل کام آپ کو کون سا لگتا ہے؟ کیا لوگوں کو ہنسانا مشکل کام لگتا ہے, یا اوارڈ شو میں, یا کوئی بھی چیز میں آپ کو ڈیٹیل میں اس میں بتانا چاہیں؟ میری بیگم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ تم ایک جگہ آرام سے بیٹھنے سے نا انکمفرٹیبل ہوتے ہو, اور مجھے ریئلائز نہیں ہوا تھا مجھے واقعی کہ میں, ہاں یا تو ہونا کہ آپ خاموشی میں کہیں بیٹھے ہیں اور یہ سارے, مگر مجھے ایک جگہ بیٹھنا شاید ریسٹلیسنس ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں تھیٹر کا بندہ ہوں, میں ٹرین بھی تھیٹر سے ہوا تھا, اداکاری بھی میں نے تھیٹر کر کے اسکول وغیرہ, پھر اس کے بعد میں ٹیلی ویژن پہ آیا تھا. تو مجھے کانسٹنٹ موومنٹ اچھی لگتی ہے. اگر میں میوزک کے اوپر سوچ رہا ہوں تو اس کے ساتھ میں ویژول سوچ رہا ہوں, تو اگر ویژول سوچ رہا ہوں اس کے ساتھ میں کوئی پروڈکشن یا ڈیزائن کا سوچ رہا ہوتا, تو ایک کانسٹنٹ وہ سائیکل چل رہی ہوتی ہے. تو اکثر کبھی چھٹیوں پہ بھی جب میں جاتا ہوں, میری بیگم کا ایک رول ہے کہ جی آپ جب فیملی کی ہم لوگ ویکیشنز وغیرہ ہوتی ہیں تو سال میں کوئی 8-10 دن ہمارے نکلتے ہیں, تو کہتی ہیں کہ آپ اپنا فون نہ لے کے جایا کریں. ٹھیک ہے. میں اگر فون نہیں لے کے جاؤں گا تو پھر کہتے پیسے اور ٹرانسفر, اور وہ پیسے ٹرانسفر اور ایپس وغیرہ وہ کہاں سے آئیں گے. تو مگر وہ کہتی نہیں, آپ اپنا کام سائڈ پہ رکھا کریں. بات ان کی بالکل درست ہے.
ہم لوگ اب ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں واقعی سوئچ آف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹیکنالوجی 24 گھنٹے ہمارے پاس ہے, آن دا کامنٹ ہے آگے, انہیں اے کرتا ہو, فلاں کرتا ہو, کرتا ہو, یہ مطلب کانسٹنٹ انفارمیشن ہے آپ کا. تو ایک بڑا میں وہ چیز مس بھی کرتا ہوں کہ وہ جو پہلے دور تھا کہ جب یہ ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی. اور میں اگر دیکھا جائے تو مجھے سب سے زیادہ جو آپ کا سوال جو تھا کہ بھئی آپ سب سے زیادہ کیا چیز انجوائے کرتے ہیں, میں کریٹو پروسیس بہت انجوائے کرتا ہوں. ایک جگہ ایک دفعہ فلم بن گئی, ہاں فلم بن گئی, وہ تو چلیں بن گئی, یا ڈرامہ بن گیا بن گیا, مگر وہ جو اس کی جرنی ہے نا, اس کی تھاٹ, اس کا انسیپشن, وہاں تک پہنچنا, پروڈکشن کے ایلیمنٹس, وہ پیسے مک گئے, اے ہو گیا, وہ جو چیلنجز ہیں نا, وہ میں بہت انجوائے کرتا ہوں, چیز کو کریٹ کرنا. تو وہاں چاہے وہ ایکٹنگ ہو, چاہے وہ ہوسٹنگ ہو. ہوسٹنگ میں زیادہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کو تھیٹر والی فیل آ جاتی ہے. ایکٹنگ ٹیلی ویژن پہ سلو کام ہے, میرا ٹیمپرمنٹ ذرا تیز ہے, مگر وہ اس کا اپنا ایک چیلنجز ہوتے ہیں. ابھی میں ایک ڈرامہ کر رہا ہوں ہمایوں سعید صاحب کے ساتھ, جینٹل مین کے نام سے. سو وہ آلموسٹ میرے مطلب میں 3 مہینے سے کراچی میں تھا, تو حالانکہ فلم بھی ہم لوگ کرتے رہتے ہیں, مگر وہ ہمارا 15 دن کا شوٹ ہی ہے وہ. تو اس دفعہ میں کنزیکٹیو آلموسٹ کوئی 75-76 ڈیز کراچی تھا. بیچ میں 1-2 دن میں آیا بھی ہوں, مگر بڑا پیشنس کا کام ہے. لوگ یہ چیز ریئلائز نہیں کرتے, اور آڈ آورز ہمارے ہوتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. جی سارے کسی دن صبح 6 بجے کال ٹائم ہے, کسی دن رات کو 3 بجے چل رہا ہے, تو ایک آڈ ٹائم چل رہے ہوتے ہیں. تو ہاں یہ جو چیلنجز ہیں یہ میں زیادہ انجوائے کرتا ہوں. موبائل کی جو آپ نے بات کی, موبائل چیک ہوتا ہے آپ کا گھر پہ؟ میرے بیٹے کے پاس اب ہوتا ہے میرا موبائل. اچھا. ہاں ماشاءاللہ, اس کے پاس میرے پاسورڈز بھی سارے ہیں, میرے جی میل کا بھی اس کے پاس ہے, کیونکہ اس کا پلے اسٹیشن 5 جو ہے میری جی میل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. سو میرے سے زیادہ پہلے شادی کے 1-2 سال ہوتا تھا کہ اچھا موبائل, اور وہ اون تو سارا کھلا ہے گا پاجی, جو دیکھنا دیکھ لو, ان کی کرنا. اب تو بھائی وہ دور آ گیا ہے. اب تو خیر سے میرا بیٹا مجھے بتاتا, بابا میں نے آپ کی ای میل پہ پاسورڈ بھیجا. میں کہا کیا ہے وہ, اس نے خود ہی لے لو کے کر بھی لیا سارا کچھ. تو اچھی چیز ہے. نہیں, میرا پاسورڈ نہیں ہوتا, میرا وہ ایک فیس آئی ڈی ہوتا ہے, وہ میرے بینکنگ ایپس کے ساتھ ہے بس, اور کچھ نہیں ہے. باقی سر چیز اوپن ہے, کھلی کتاب کی طرح. سر کھلی کتاب کی طرح. وہ زمانے گئے جب چھپ چھپ کے کام ہوا کرتے تھے, ان تے آؤٹ ان دی اوپن. سر آؤٹ ان دی اوپن. آپ ماشاءاللہ بٹ ہیں. نہیں تعلق کی میں مطلب شیخ لگتا پیا. بٹوں کے حوالے سے ویسے مشہور ہے, بہت کھاتے ہیں, اور آپ کا تو پہلے نظر بھی آتا تھا بہت کھاتے ہیں. ایک تو کھانے پینے کے شوق بتایا, دوسرا پھر یہ ماشاءاللہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے یہاں سے ایسے جو آپ ہوئے ہیں, یہ کیسے ہوئے ہیں, کہ ہماری آڈینس کو طریقہ بھی بتا دیں. سر یہاں سے یوں ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کر کے. دیکھیں ہم لوگ کشمیری ہیں ماشاءاللہ, اور ہم لوگ مطلب کشمیریوں کو کھانے پینے کا ویسے ہی شوق ہے, اور ہم لوگوں کو کھلانے کا زیادہ شوق ہے ماشاءاللہ. مجھے ایکچولی میں کھانے سے زیادہ, کیونکہ میں خود بھی کوکنگ کرتا ہوں, مجھے بڑا تھیراپیوٹک لگتا ہے, مجھے کھلانا زیادہ اچھا لگتا ہے. آپ اگر میں اور آپ کبھی بیٹھیں گے تو میں نارملی آپ کے آگے کھانے شانے آپ کو زیادہ پیش کروں گا. میں اب ننی منی سی ڈائٹ ہے میری, میں اسی کو مینٹین رکھتا ہوں. کووڈ کے دنوں میں یہ ہوا تھا, بیکاز میں ایک ٹائم آیا تھا میں 140 کلو تک پہنچ چکا ہوا تھا. تو 140 کلو کے بعد مجھے تھوڑا سا بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ آنا شروع ہو گیا تھا, اور ایک پوائنٹ آیا تھا, مطلب کووڈ ایک ایکچولی میرے لیے ایک طرح واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز. حالانکہ کووڈ میں بڑی چیزیں ہوئی بری, مگر کہتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے ایک کہتے ہیں سلور لائننگ بھی ہوتی ہے. سو وہ جو 1.5 سال میرا آلموسٹ 9 مہینے گزرے, وہ بڑے انڈور میں گزرے, اپنے آپ کو ری چیک کرنے میں, ڈائٹ کنٹرول. ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کے ساتھ میں نے ہیلپ کی, انہوں نے بڑا اچھا گائیڈ کیا. تو آلموسٹ مجھے کو 1.5-2 سال لگ گئے تھے. تو 1.5 سال بعد جب کووڈ کے بعد دنیا دوبارہ کھلی, تو ایک دم اس وقت تک 1.5 سال میں کوئی 30 کلو گر چکا ہوا تھا. اچھا. اب ماشاءاللہ میں 137 تک میں گیا ہوا تھا آلموسٹ. ٹھیک ہے. اب میں 95 پہ ہوں, 94-95. زبردست. اور ابھی مزید بھی کم کرنے کا ارادہ ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ تسی نظر لاؤ گے تو ہوں 5 کلو اور بھی ڈگ جائے گا؟ نہیں یار کر لیں گے, مطلب میرا ہے کہ 91-92 تک. ہاں وہ پھر پتہ ہے کیا, منہ بھی آپ کا چوسنی ورگا ہو جاتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں وہ بھی نہیں اچھی بات ہے. ایک ہلکا سا ذرا
हंसमुख चेहरा और जरा गुलाबी होनी चाहिए आपकी, जैसे ना लालियां चल रही हैं ना, वो तो ये अच्छी चीज है, होनी चाहिए। खाने में पसंद क्या है और बनाने में क्या पसंद है? अच्छा क्या बना लेते हो और खुद क्या? सर खाने में तो हर चीज, बनाने में उल्लू में बड़ा अच्छा बना लेता हूँ। नहीं भाईजान, खाने में आपको पता है कि पहले तो खैर अभी भी माशाल्लाह, मगर मुझे देसी खाने बड़े पसंद है। मैं अभी कराची में बड़े एक्सपर्ट्स के पास में बैठा है, बड़े सारे खाने शाने हमने खाए वहाँ, मगर मेरा फेवरेट एट द एंड ऑफ द डे दाल चावल, जो मर्जी कर लें। अच्छा, वासे भाई ने भी यही कहा था, दाल चावल ही। आपकी ग्रुप भी है ना? बेसिक बंदे हम लोग, बड़े देखने में हम लोग बड़े वो लगते हैं, मगर हाई फाई शाई फाई वो भी एक अपना होता है, मगर दाल चावल है। खट्टा प्याज, नाले चार, हल्का जा, थोड़ी जी ग्रीन चटनी। आहा, चलो अल्लाह हाफ़िज़। भाई ले आओ खाना, ले आओ दाल चावल ले आओ। गिप्पी ग्रेवाल के साथ आपकी मूवी शूट हुई, लेकिन अभी तक आ क्यों नहीं सकी? नैश कम हो गया मेरा ख्याल है कि वो आंधी नहीं पई, पता नहीं की हो गया। 2 साल बल्कि 3 साल से वो फंसी हुई है फिल्म। क्या रीजन है, किस वजह से फंसी हुई है? यार हमने तो कर लिया था, हमने कोविड में शूट किया था, याद है 2020 के अक्टूबर में मैं वहां शूट कर रहा था, और हमने 28-30 दिन में हमारा काम खत्म हो गया था। फिर मेरा ख्याल है कोई आपस में कुछ ये डिसाइड हुआ कि जी अगले साल आएगी, फिर अगले साल भी नंबर्स नहीं आ रहे थे। आई थिंक 2 साल तो उनका भी पंजाबी सिनेमा काफ़ी सफ़र हुआ। फिर मेरी जो लास्ट उनसे बात हुई थी वो ऑलमोस्ट कुछ 6-7 महीने पहले हुई थी, जब उन्होंने कहा था कि जी इस साल हम लोग निकालेंगे। ऐसा साल लग गया, तो एज एन एक्टर मैं तो काम करके आ गया था। आपको पैसे मिल गए ना? आप हाँ पैसे काम करने के, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको उसमें कुछ और भी हिस्सा है, जब चलेगी तो वो भी आएगा, आपको उसका भी इंतजार? सर मेरा ना अहमद अली भट्ट है, शाहरुख खान नहीं है। अच्छा। मैं मतलब कि हुन फिल्म उत्थे चलेगी उत्थे दा भी मैनू चाहिए नहीं। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने 28 दिन में फिल्म पूरी कंप्लीट की, और 28 दिन में कंप्लीट करके एक दिन हमारा प्रोमो का शूट भी था, वो भी किया। गिप्पी साहब के साथ बड़ा मजा आया, और अनु कपूर साहब जो है उनके साथ मेरे ज्यादा सीन्स थे, और नीरू बाजवा हैं उसमें तो, और ऊपर से हमाद चौधरी साहब हैं, ही इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स आल्सो, ओम जी प्रोडक्शंस के साथ है फिल्म। तो कोशिश है कि मेरा ख्याल है शायद ये वाला जो फरवरी आ रहा है इसके अंदर शायद आ जाए। आपकी दोस्ती बड़ी मशहूर है, मैं सही वाली दोस्ती की बात कर रहा हूँ, आपकी वासे चौधरी की और हुमायूं सईद की। जी। ये कोई खास, आप क्या एक्टिंग में आने से पहले के दोस्त हैं या यहाँ पे आने के बाद काम कोई इकट्ठे ऐसे? जी माशाल्लाह, देखें वासे और मेरा करियर तो ऑलमोस्ट एक साथ ही शुरू हुआ है, मेरा फवाद का और वासे का, बिकॉज ऑलमोस्ट ये सारा वही टाइम था, बिकॉज फवाद को मैं जानता था जो पैराडाइम बैंड था वहाँ से, और फिर बाद में जो ईपी बन गया था। वासे को भी मैं उसी टाइम पे थिएटर में कर रहा था, ठीक है। तो मेरी और उसकी दोस्ती थिएटर से हुई थी। हालांकि वासे के वालिद साहब और मेरे मामू और बचपन के दोस्त हैं वो लोग, तो अच्छा। क्योंकि उनका भी फिल्म इंडस्ट्री से सारा ताल्लुक वगैरह रहा, सिनेमा वगैरह भी उनके, और मेरे मामू और उनके वालिद साहब का बड़ा याराना था और वो सारा कुछ। तो वो वासे से मेरी दोस्ती हुई जब हम लोग थिएटर कर रहे थे, और ये सारा टाइम एक साथ ही हुआ था। सो हम तीनों का करियर ऑलमोस्ट एक साथ ही स्टार्ट हुआ था, इसलिए हम लोग अभी भी माशाल्लाह बड़ा मिलते हैं। हुमायूं साहब को तो मैं मिला था JPNA 1 में, हमारी दोस्ती ज़्यादा हुई थी, और वैसे भी बहुत सीनियर है हमारे, बहुत 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 सीनियर है, तो इसलिए हमारी दोस्ती अब जाके ज़्यादा हुई थी JPNA 1 के बाद। मगर वासे के साथ मेरा थ्रू आउट जो इनिशियल हमने जटन बॉन्ड साथ किया, फिर इंस्पेक्टर खोजी साथ किया, उसके बाद रबर बैंड साथ किया, तो वो एक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लगा हुआ है। अच्छा, आपने जब फिल्म शूट की थी थाईलैंड में, तो वासे भाई ने कुछ वाकयात सुनाए थे, सारे आपके साथ ही पेश आए थे? बाइक भी आपकी गिर गई थी। सर देखें, बगैर दोस्त होना जब आपके, तो जब उनका मकसद ही हो कि अच्छा यार एनू चोट के में लग जाए। पहला ओपनिंग डे हमारा ठा करके मेरी बाइक बजी, मुझे टांके लगे। मैंने जब भी कोई फिल्म शुरू की है ना, वो फिल्म खून मांगती है मुझसे। अच्छा। JPNA 2 में मेरे पे 4 डुल गई थी, मेरा पूरा याद जल गया था। पंजाब नहीं जाऊंगी में मेरा क्या होता, हाँ मेरे पाँव की चीची ऑलमोस्ट, यानी आपने अपना खून दिया हुआ फिल्म सर ऐसा वैसा को। तो वो बोट पे बैठते हुए भी फिर बिलाखिर उन्होंने फैसला किया आपको बोट पे नहीं बिठाना। नहीं, वो मैं आपको वाकया बताता हूँ। वो असल में ये बहुत ही तीनों जो लफंगे हैं, ये
صرف نام کے ہیرو ہیں. ان میں سے کسی کو تیرنا نہیں آتا. میرا خیال ہے صرف حمزہ کو آتا تھا تیرنا. ہمایوں سعید صاحب کو تیرنا نہیں آتا, نہ ہی واسع چودھری صاحب کو تیرنا آتا ہے. واسع صاحب اگر آپ 3 فٹ پانی میں کھڑا کر دیں گے وہاں بھی ڈوب جائیں گے. تو ہوا کیا تھا کہ انہوں نے ہم لوگ کو بنانا بوٹ پہ لے کے جانا تھا. تو بنانا بوٹ کے اندر انہوں نے نا, اب میں نے سلک شرٹ پہنی ہوئی تھی, بنانا بوٹ کے اوپر انہوں نے ہمیں وہ لائف جیکٹ پہنا دی جو بینڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. سو وہ پانی میں جب جاتی ہے نا لائف جیکٹ یوں بڑھ, آپ کو اوپر, اس کا کام ہی آپ کو اوپر رکھنا. تو ہم لوگ بنانا بوٹ میں بیٹھ تو گئے, مگر جب وہ آگے سے وہ جو چپٹا تھا وہ ہمیں کہہ رہا کہ اوکے اوکے کیمرہ رول اور یہ وہ سارا کچھ. تو ہم لوگ اوپر سے جب آئے تو اس نے زور کیا تو ویو آئی, ویو نے الٹا دیا. میں کہا اچھا ٹھیک ہے, الٹ تو گئے ہیں. اور میں نے کہا اچھا جلدی سے اوپر بھی چڑھنا ہے. تو جب میں نے یوں دیکھا نا تو میرے ہاتھ اوپر تک ہو چکے تھے, بیکاز وہ گڑپ اوپر آ جاتی ہے. تو بڑا مشکل تھا کہ اس کو کنٹرول کرنا. اب میں بنانا بوٹ, اور میرے مائنڈ میں سب سے پہلی چیز تھی, میں نے کہا تھا واسع کو تیرنا نہیں آتا. یہ میرے مائنڈ میں تھا بیکاز وہ آگے تھا. تو واسع صاحب کو بھی میں نے یہ دیکھ رہا ہوں تو واسع صاحب بڑپ کر کے اوپر چڑھ گیا اور اوپر پہنچ گیا. بالکل. اب میں وہ بڑپ کر رہا ہوں تو بڑپ ہو نہیں رہا, تو وہ بڑپ کی وجہ سے بڑپ کیوں ہو رہا ہے, وہ باقی بھی گر رہے ہیں. تو ان تینوں نے مجھے اوپر چڑھنے میں فیصلے میں, تو اب وہ کہہ رہے کہ تم ادھر ہی رہو, ہم واپس آئیں گے تمہیں لینے. ٹھیک ہے. میں کہا یہ اللہ واپس آئیں گے لینے. تو میں نے وہ چپٹے کی جو موٹر بوٹ تھی نا اس کا میں نے پکڑ لیا. اب وہ گالیاں دے رہا مجھے, آئی ایم شیور اس نے تھائے میں مجھے بڑی گالیاں دی, مگر میں نے بھی کہا نہیں پا جی نال ہی جاواں گا. میں بھی پھر اس طرح جاواں گا کہ جویں نواز شریف لنڈن واپس آیا نا, میں بھی اس طرح ہی واپس جاواں گا. میں بھی پھر گیا واپس, پورا اینڈ تک کر گیا. اچھا بٹ صاحب, آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تابش ہاشمی جو ہے وہ آپ کے لکھے ہوئے اور آپ کے بولے ہوئے جو ڈائلاگس ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. لکس میں نہیں. تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, تابش ایک بڑا اچھا انسان ہے اور ماشاءاللہ اس کی ٹائمنگ بہت اچھی ہے. تابش کا ہیومر ایلیمنٹ بھی بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ. نو ڈاؤٹ, وہ تو سب دیکھتے ہیں. اور تابش کی دیکھیں, تابش کی کامیابی بھی جو ہے آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کامیڈی جو ہے نا ہمیشہ سے اسٹرانگ رہی ہے. چاہے آپ وہ پنجابی کامیڈی اٹھا کے دیکھ لیں, آپ وہ کراچی کی کامیڈی اٹھا کے دیکھ لیں, ہماری واقعی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہمارے ہیومر اور ہمارے جو ریالٹی کے قریب ہم لوگ کامیڈی کرتے ہیں. دیٹس وائی آئی تھنک ہمارے جو کمیڈینز ہیں ون آف دا بگیسٹ نیمز, آپ ہمارے سب ایشیا میں بھی دیکھ لیں. تابش کا ایک اتنا اچھا جو میں نے ہیومر ایلیمنٹ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر باؤنس کرتا ہے, کہ لوگوں کی رسپانس سے وہ اپنی کامیڈی نکالتا ہے. اور اس نے ہمیشہ سے, جس طرح میں بھی ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ شو سے پہلے نا میں ہمیشہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی جان میں تیرے ساتھ ایک جوک کرنے لگوں. میں جوک نہیں بتاتا مگر میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ میں تیرے پہ کرنے لگوں. تو دیٹس مائی بگیسٹ فارم آف کمپلیمنٹ, کہ بھائی آپ اگر کسی پہ جوک کر رہے ہیں تو یہ ایک فارم آف اپریسیشن ہی ہے. ورنہ 1000 لوگ ہیں جن کو کوئی کچھ جانتا نہیں ہو, پھر اس پہ کوئی جوک کرنے کی کوئی مطلب ضرورت بھی نہیں بنتی. لیکن اگر میں ایک ٹائم ایفرٹ نکال رہا ہوں کہ آپ کے اوپر جوک کر رہا ہوں, سو یس اٹس اے بگ فارم آف کمپلیمنٹ. تو تابش نے مجھے کہہ دیتا کہ میں آپ کے ساتھ کروں, میں کہاں کر 100 بسم اللہ کر. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. آپ جب تابش کے شو میں گئے تھے اور وہ پھر آپ نے جو ایک مشہور زمانہ جو ہوا کہ جی آپ یہ شو ہوسٹ کر رہے ہیں, تابش نے کہا وہ تابش کا آئیڈیا تھا, میرا نہیں تھا. پہلے سے پلان تھا یا موقع پہ آپ نے جب گیسٹ کیے تھے تب آپ نے سوچا؟ تابش نے مجھے کہا تھا کہ اہم بھائی یوں کرتے ہیں. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو ہم نے ابھی مذاق میں کیا. وہ میرے خیال ہے ایک دن میں اتنا بڑا کہ آگے وہ خبریں بھی چل گئی. تو اس نے کہا یار یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا. تو میں نے کہا کر لیتے نارمل. تو وہ لگا کہ میں واقعی آ گیا ہوں اور یہ سارے کچھ نہیں, مگر وہ ہم لوگوں نے اسی وقت آن دا اسپاٹ ہی تھا اور وہ تابش کا آئیڈیا ہی تھا. اچھا, اور آپ کے دوستوں کے اور فیملی کے آئے ہوں گے اچانک جی کیا ہو گیا؟ یار میں حیران ہوں. میں نے تابش کو ایک بات میں کہا تو نے تھا تو تیری حرکت, مگر کہتا ہے میں کہ مجھے اس کے بعد ریلائز ہو کتنے بندے تجھ سے نفرت کرتے ہیں. سارے مجھے کہا یار شکر ہے یار. میں کہتے ہاں, کہتے مجھے بھی کچھ اس طرح کیا ہے. اور اس کے بعد کہتے نہیں آپ تو ہیں ہی بہت اچھے. میں کہا ہاں یہ ہمارے معاشرے میں تو ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی کی خوشی سے زیادہ اس کی سیڈنس زیادہ انجوائے کرتے ہیں. تو اللہ خیر کرے, مگر وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے اور ماشاء اللہ ون آف دا بگیسٹ شوز ناؤ. بالکل جی. مارننگ شوز پاکستان میں تقریباً ایک ہی طرز کے چلتے رہتے ہیں اور زیادہ تر خواتین کرتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کامیڈین مارننگ شو ہوسٹ کر سکتا ہے یا وہ
وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے, کچھ ایسا ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے کریں گے بھی تو زیادہ چلے گا نہیں. مارننگ والا سلاٹ جو ہوتا ہے وہ ہے ہی عورتوں کے لیے بنا ہوتا ہے. وہ دیکھیں ایک بندہ آفس چلا جاتا ہے, بچے اسکول چلے جاتے ہیں, گھر میں خواتین کا وہ سلاٹ ہے. اس کے اندر مارننگ شو والی جو ٹیمپرمنٹ ہے وہ خواتین کے ایشوز کو خواتین زیادہ بہتر سمجھتی ہیں. اور ندا اگر آپ دیکھیں یا کوئی بھی مارننگ شو آپ ہوسٹ دیکھ لیں, بڑا ایک ہارڈ اور بڑا یہ ڈیڈیکیٹڈ کام ہوتا ہے جتنا آپ نے آڈینس کو انگیج رکھنا ہے. اور اگر آپ نے 8-10 سال 15 سال نکال لیے ٹیلی ویژن پہ, دیٹ مینس کچھ تو ہے آپ میں جو آپ کر رہے ہیں ابھی تک. تو آئی تھنک یہ مرد کا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے. حالانکہ ایک ٹائم پہ فہد مصطفی بھی کرتے تھے, مگر یہ میرے خیال یہ عورتوں کا ہی ٹیمپرمنٹ ہے. یہ سلاٹ ہی عورتوں والا ہے. جس طرح لیٹ نائٹ سلاٹ میں آپ کو کوئی عورت نہیں نظر آئے گی, بالکل وہ مردوں کا سلاٹ ہے. کیونکہ رات نو اسی بہ کے ٹینشن ہوتی پی ہے, اچھا سارے سو گئے, بندہ اٹھ کے بیچارہ بیٹھا ہے, تو وہ سلاٹ ہی مردوں کا. سو آئی تھنک یہ چیزیں ہم مطلب یہ مارکیٹنگ کو بھی یہ چیزوں کی بڑی کلیئرٹی ہے کہ اچھا یہ سلاٹ ہے ہی ان کا, تو اس لیے عورتیں زیادہ بہتر کریں گی. وہ بیٹے کی جب پیدائش ہوئی تھی لندن میں تو کچھ مشکلات آپ نے کوئی شیئر کی تھی, میں اگر آپ ڈیٹیل میں بتانا چاہیں. مشکلات یہی ہوتی ہیں کہ وہاں تانوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, آپ خود ہی سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ تو آپ کو وہ ساتھ نہیں, وہاں دیکھیں وہاں ایک یہ چیز بڑی ہوتی ہے کہ جو ہسبینڈ ہوتا ہے اس کو انکریج کرتے ہیں کہ برتھ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے کس طرح آپ نے اپنی وائف کو سپورٹ کرنا ہے. میں نے آلموسٹ 2 ویکس کی میری کلاسز تھیں جو ہماری کپل کلاسز ہوتی ہیں. آپ کو پریپیئر کرتے ہیں مینٹلی طور پہ کہ جب آپ کی اولاد ہوگی کس طرح آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں, کیا کیا اپنی چیزیں دیکھنی ہیں, کس طرح ہولڈ کرنا ہے اس کو, یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں. میں اور فاطمہ ہی تھے وہاں, اور وہ بڑا ایک ہمارے لیے بڑا نیو ایکسپیرئنس بھی تھا اور کہہ لیں کہ ٹف ایکسپیرئنس بھی تھا. بیکاز یہاں تو ہوتا ہے کہ جی میرا ایک دوست تھا, اس کا بیٹا ہوا تو خیر سے دوپہر تک وہ دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, چل کر رہا تھا. شام کو یہ پتہ لگے پتر ہو گیا, تو یہ جو عورتوں کا کام ہے اور عورتوں نے کر لیا. تو یہاں ایک وہ بڑے ایڈوانٹیج ہوتا ہے آپ کے پاس کہ جی سارے ہیں آپ کے دوست یار وغیرہ, خاندان آپ کو سپورٹ کرے. وہاں تو کوئی سین ہی نہیں تھا, وہاں تو آپ نے جو کرنا ہے آپ نے خود ہی کرنا ہے. مگر میرا خیال ہے کہ پھر وہ آپ کے لیے مومنٹ بھی اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ آپ کو ساری زندگی وہ یاد رہتا ہے کہ میں نے اپنی بیگم کو کس چیز سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے اپنی اولاد کو اس دنیا میں آتے ہوئے دیکھا ہے. اور بیٹے کا نام بھی اذان اس لیے تھا بیکاز پہلی چیز ہی اذان جس کے کان میں دی تھی, تو اس لیے ہم نے نام بھی وہی رکھا تھا. تو ایک بڑا خوبصورت ایکسپیرینس ہوتا ہے. ویسے آپ کو لگتا ہے ایسی اویئرنیس پاکستان میں ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے ہر مرد کو یہ چیز فیس کرنی چاہیے, بیکاز یہ آپ کو ایک خوفناک ایکسپیرینس بھی ہے, کیونکہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ عورت کس چیز سے گزرتی ہے. اور ایک طرح واقعی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی اس چیز میں بنائی ہوئی ہے کہ عورت کو توڑ کے پھر سے بناتا ہے. بڑا ایک ہمت والا کام ہے. آپ کو قدر آ جاتی اپنی ماں بہن کی. بالکل. تو میرا خیال ہے یہ ہر مرد کو یہ چیز چلیں فیس نہیں ایٹ لیسٹ لرن کرنی چاہیے کہ یار یہ چیز ہو رہی ہے. اور اپنی بیگم کو اس پورے ٹائم کے اندر جتنی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اس کو اور کسی چیز کی نہیں, آپ کی صرف سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ وہ چیز بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے وہاں اپنی بیگم کو سپورٹ کرنا ہے. وہ جو ایک بات تابش نے آپ کی شو میں بتائی تھی 1 کروڑ روپے مانگنے والی, آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا سین ہے کہ کسی نے اس طرح فضول سے پیسے مانگ لیے ہوں؟ ہاں نہیں, مطلب 1 کروڑ نہیں مانگے ابھی تک. کتنے مانگے ہیں میکسیمم؟ پوڈ کاسٹ ایسے دیکھیں اس طرح تو کسی نے اتنے زیادہ نہیں مانگے, مگر ہماری پوڈ کاسٹ ہے تو ہم لوگ اب آئی تھنک میرا خیال ہے کسی نے 10 لاکھ مانگے تھے بس. اچھا 10 لاکھ ہی مانگے ابھی تک. تو میں نے ان کو کہا میں جی کل آپ کو فون کر کے بتاتا ہوں. اس کے بعد وہ کل آج تک نہ آئی. مگر ٹھیک ہے دیکھیں میں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. جب آپ کسی کا ٹائم لیں تو آپ کو میں الحمدللہ بہت سے دوست ہوتے ہیں جو فری آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ظاہر جب پی آر بیس بہت سے لوگ ان کا پیار ہے, میرے ساتھ بھی ہے یہ. مگر اگر کوئی میرے سے پیسے مانگتا ہے تو میں دیتا ضرور ہوں. مجھے ہوتا ہے کہ ہاں یار اگر مانگ رہے آپ باسط چودھری کو آپ سب کو پتہ لگ گیا کہ میں نے پیسے دیے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کلپ بھی ہماری آؤٹ ہو گئی ہے. ہاں جب آپ پیسے کما رہے ہیں ایک پلیٹ فارم سے تو اگر آپ شیئر کر رہے ہیں, اللہ کرے سر ہم اس طرح کمانا شروع ہوں جس طرح آپ کما رہے ہیں. الحمدللہ جی. میں الحمدللہ میں اوپنلی بتا رہا ہوں, لوگ جو ہے نا رو کرتے ہیں, میرے رونے کی عادت ہے. میں الحمدللہ بہت اچھے پیسے کما رہا ہوں پوڈکاسٹ, اور میں مانتا ہوں اس چیز کو. فیس بک تو بال لگوا لیں آپ, پھر یوٹیوب بھی مونیٹائز ہے. دوسری شادی کر لیں آپ.
نا 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 وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی, ابھی میں نے گھر بھی جانا واپس. تو یار آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جس طرح اس چیز کی اجازت نہیں, اس چیز کی اجازت ہے. چلیں آپ کریں نا, پھر ہم بھی دیکھیں گے. اچھا میرے کندھے پہ بندوق چلانے پہ تسی ہیں بھائی. دیکھیں میں اگر آپ جیسے پیسے کمانا شروع کر دوں تو چلے, میں سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گا. میں نے صرف پوڈ کاسٹنگ کی بات کی, آپ تو اوور آل ماشاءاللہ اچھے کماتے ہیں. اچھا پوڈ کاسٹنگ کا خیال کیسے آیا تھا؟ ایک تو یقیناً آپ نے مجھے دیکھا ہوگا, اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ سر میں نے آپ کو دیکھا تھا, مگر جہاں دیکھا تھا میں بتا نہیں سکتا. پوڈ کاسٹنگ کا میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے آج سے کوئی نا 2 سال پہلے کووڈ کے دنوں میں نے ایک کلپ اپلوڈ کی تھی کہ یار میں سوچ رہا ہوں میں یوٹیوب پہ آ جاؤں. 2 سال پہلے, مگر اس ٹائم پہ مجھے واقعی کلیئر نہیں تھا کہ میں کیا کروں یوٹیوب پہ آ کے, بیکاز آپ شو کر رہے ہوتے ہیں, اور پلس ٹو بی آنیسٹ آپ کو بڑا لگتا ہے کہ اچھا یار یوٹیوب میں تو ٹیلی ویژن ہوں اور یہ وہ دس اینڈ دیٹ, مگر آپ سلولی یہ چیز ریئلائز کرتے ہیں, جو کہ میرا بڑا اس چیز میں ایک فائنل کہہ لیں کہ ڈیسیجن میکر تھا. ٹیلی ویژن پہ یہ آپ کے کانٹینٹ کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا. ہم لوگ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, چینلز کے لیے کام کرتے ہیں, جو کہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. ہر چینل کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے, کمپلیٹلی انڈرسٹینڈیبل. لیکن پھر آپ کا ایجنڈا کہیں نہیں ہے, آپ کی مرضی کہیں نہیں ہے, آپ ایک امپلائی کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مجھے جب میں نے پوڈ کاسٹ شروع بھی کی تو مجھے یہ چیز تھی یار کہ میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جن سے میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. ظاہری بات ہے ہم لوگ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ریٹنگز کے لیے, کوئی بھی کسی اسکول کے پرنسپل کو لا کے نہیں بٹھائے گا, میں نے آ کے بٹھائے ہیں. ہم لوگوں نے ابھی جتنے بھی شوز کیے ہیں, ہم لوگوں نے اس میں ایجوکیشن کی فیلڈ سے, اسپورٹس کی فیلڈ سے, ٹیکنوکریٹس, ڈپلومیٹس, کیا کہتے ہیں, اسکالرز, ریسرچرز, مطلب جن کو کوئی نہیں جانتا, اور موسٹ پروبلی ان کے لائکس بھی نہ آئیں, مگر ایٹ لیسٹ آپ اگر 5 سیلیبریٹیز کا کریں تو ایک ایسے بندے کا بھی آپ کریں کہ جس سے میں کچھ سیکھ رہا ہوں. تو مجھے اس چیز کا مزہ آ رہا ہے, اور میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں اپنا کانٹینٹ خود اون کر رہا ہوں, جو کہ یہ سب سے بڑی چیز, سب سے بڑا انسینٹیو میرے لیے ہے. وہ یہ ہے کہ اگر میں آج سے 20 سال بعد مجھے اس چیز نے پھر بھی پیسے ہی دیتے ہیں, تو یہ ایک طرح میرا پینشن پلان بھی ہے. بالکل میری یہ رائٹس میرے ہیں, یہ سب کچھ میرا ہے. حالانکہ آپ دیکھ لیں اب ہماری انڈسٹری میں یہ بہت بڑا ایک بم پھٹنے والا ہے عن قریب. پروڈیوسر پیسے لگا رہا ہے, وہ ڈرامہ بنا رہا ہے, ڈرامے کے بعد وہ سب کو پیسے دے رہا ہے, اس کے بعد وہ چینل کو جا کے سب چیزیں بیچ دیتا ہے, اور پھر چینل ساری زندگی اب یوٹیوب سے پیسے کما رہا ہے. اور پیسے لگائے کس نے؟ پروڈیوسر نے. تو پروڈیوسر کو اب یہ جا کے ڈیسائیڈ کرنا کہ بھائی جان میں اب آپ کو صرف رائٹس دیا کروں گا, آپ اپنے چینل پہ لگائیں, مگر یوٹیوب میرا ہے. کیونکہ فرینڈز دیکھ لیں, جتنے بڑے دیکھ لیں سٹ کامز ہیں, ان کو رائلٹیز کیا ملتی ہیں کہ بھائی جان آج کے بعد ابھی تک وہ بیٹھ کے رائلٹیز کھا رہے اپنے کام کی. یہ چیز ہمارے پاکستان میں بہت ضروری ہے انٹروڈیوس کروانا. کل کو میں اگر کوئی فلم بنا رہا ہوں, ڈرامہ کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, تو اوریجنل اونرشپ کس کی ہے؟ اس بندے کی جس نے اپنی جیب سے پیسے لگائے ہیں, جس نے اس آئیڈیا کو بنایا, نہ کہ کوئی چینل جو کہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جان یہ پیسے پکڑو اور اب ساری زندگی کے لیے میرا ہو گیا. اس طرح نہیں ہوگا. اور پوڈ کاسٹ کی تیاری کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی پراپر ٹیم ہے؟ جی ہماری ٹیم ہے. آگے بیٹھ کے نہیں میں اس کو کاپی کر, میرے علاوہ مطلب آپ میں مائک لے کے نا مطلب سڑک پہ کھڑا ہو جاتا ہوں, جو غیرہ آ جاتا ہے میں کہتا ہوں آ بھائی آئے بیٹھ جاتے ہیں, ہم لوگ کام شروع کر لیتے ہیں. انسپریشن میری آپ سے ہے, کیونکہ میں نے یہ ضرور سیکھا ہے کیا نہیں کرنا. نے کہا تھا نہیں میں ایکچولی نا ریسرچ کرتا ہوں, میں بیٹھ کے سوال بناتا ہوں, مگر میرا یہ نہیں ہوتا. میں تھوڑا سا ڈفرینٹ رکھتا ہوں اس کو میں, کیونکہ مطلب آپ نے کیا کہ بھائی کہاں پیدا ہوئے اور یہ وجہ سے میرا ہوتا ہے کہ آج کل کی جو پریزنٹ حالات ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو کیسے افیکٹ کر رہے ہیں. ہم سب میں ایک چیز کامن ہے, ہم سب کے پاس ایک کہانی ہے. آپ کی اپنی کہانی, میری اپنی کہانی ہے. اب اس کو کس طرح بہتر ہم لوگ ایکسپلین کر سکیں, دیٹس واٹ دا شو از اباؤٹ. میں نے دبئی میں بھی کیے ہیں, ابھی لنڈن میں ہم لوگوں نے شوٹ کیے ہیں, اب ہم لوگ پھر سے انشاءاللہ دبئی جا رہے ہیں کرنے. تو یہ سلسلہ تو انشاءاللہ اس طرح ہے, مگر آئی وانٹ ٹو انٹرویو پیپل
جن کو شاید میں اور آپ نہ جانتے ہوں, اور could be anyone. میں کل کو میں بڑے عرصے سے ان کا انٹرویو کرنا چاہتا مگر ان سے میرے اتفاقاً ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی. یہ ایدی صاحب کے جو بیٹے ہیں, جی جی, ان کا میں کرنا چاہتا. جی جی. تو مطلب وہ لوگ جنہوں نے واقعی کنٹریبیوشنس کی ہیں, ایدی صاحب اگر بھی حیات ہوتے میں ان کا ضرور کرتا. بابر صاحب سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو میرا بس یہ کہ بات کرنی ہے, سیکھنا ہے جن لوگوں سے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, میں بڑا اس کا فین ہوں آج کل. آئی تھنک اکثر میں اس کی وہ یوٹیوب پہ دیکھتا رہتا ہوں. وہ چھوٹے سے پنڈ میں رہتا ہے, لاہور کے پاس ہی. میں اس کو ایکچولی بلانا چاہ رہا ہوں. اچھا. میں اکثر اس کی کلپس دیکھ کے میں روتا ہوں. وہ اتنا سویٹ بچہ ہے, وہ اتنا سویٹ بچہ ہے, اور وہ بلاگر بھی ہے اور ویڈیو بناتا رہتا ہے اور بڑا خوش رہتا ہے. اور وہ لٹرلی میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کا دل اتنا بڑا ہے اور وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے اپنے یوٹیوب کے تھرو. ٹھیک ہے. اور چھوٹا سا بچہ ہے وہ, مطلب اس طرح کے لوگ. یہ اس کا نام ہے جمشید_vlogger. یہ اس کا ہے. یہ بچے کا آپ کبھی کانٹینٹ دیکھیے گا. میں اس کو فالو کرتا ہوں. میں انشاءاللہ اس کو اپنے شو پہ بھی جلدی بلانا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ بھی بلائیں اس کو. ضرور بلائیں گے انشاءاللہ. یہ واقعی آپ جب اس کا کانٹینٹ دیکھیں گے نا, یہ واقعی لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو انٹرنیٹ کی خوبصورتی ہے, اور جہاں اس کے اتنے پیڑی چیزیں بھی ہیں, کہ یہ اس طرح کے لوگوں کو پلیٹ فارم دے رہا ہے کہ جو ایکچولی کچھ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر میں اور آپ بات کر کے یہاں اگر کسی کا دن بہتر کر لیتے ہیں تو اس سے اور اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے. بالکل. اچھا بٹ صاحب, ہر بندے کی کوشش ہے وہ آنا چاہ رہا ہے پوڈ کاسٹ کے اندر. آپ کیونکہ ٹیکنیکلی بھی ساؤنڈ کے بندے بھی ہیں, آپ کو کافی چیزیں پتہ ہے. بنیادی طور پہ اگر کوئی بندہ پوڈ کاسٹ شروع نیا کرنا چاہ رہا ہے, آپ اسے کیا بتانا چاہیں گے؟ کتنے گیجٹس چاہیے اسے, کتنے ایک انویسٹمنٹ چاہیے؟ ہر بندہ یہ ہمیں کمنٹ میرے سے زیادہ آپ کا ایکسپیرینس ہے. اچھا, آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ ماشاءاللہ پوڈ کاسٹ میں تو ہو گیا 1 سال سے اوپر ہو گیا. 1 سال. ٹھیک ہے جی. مجھے ابھی 1.5 مہینہ 2 مہینے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ ساؤنڈ کے بندے ہیں, آپ نے آ کے ہماری ٹیم کو بھی گائیڈ. دیکھیں ساؤنڈ کا میں اس لیے کیونکہ میرا بینڈ تھا تو میں نے. جی جی بالکل. اور اوپر سے میرا ٹیکنیکل کیمراز اور اس کی ہے نالج مجھے. میں یہ ضرور کہوں گا, دیکھیں ایونچولی جو بھی آپ چیز کریں کوشش کریں کہ کوالٹی مینٹین رکھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم لوگ ایک ویژول میڈیم میں رہ رہے ہوتے ہیں. ویژول اور آڈیو بڑی ایک امپیکٹ آتا ہے, ایک آپ کا اس سے ایک آپ کی پروفیشنل ٹچ ضرور آتی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پوڈ کاسٹ از آل اباؤٹ انٹیمیسی, کہ 2 بندے یا 4 بندے بیٹھ کے کس ٹاپک پہ اور کس طرح بات کریں. بڑا ایزی ہے گالیاں نکالنا اور گالم گلوچ کرنا, یہ سارا کچھ, مگر اس سے انٹرسٹ نہیں کچھ آتا. آپ کو لائکس آ جائیں گے مطلب, اور وہ سارا کچھ ہو جائے گا. مگر واسطے نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ یار وہ تو آپ مطلب سڑک پہ کھڑے ہو کے ننگے ناچ بھی لیں, وائرل ہو گئے, وائرل ہو جائیں گے. بالکل. مگر اس کے بعد کیا بھائی, اس کے بعد آپ نے کیا. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سبسٹنس جو ہوتا ہے نا, اور انٹیلیجنس جو ہوتی ہے, چاہے وہ کسی کام میں بھی ہو, وہ چیز سامنے ضرور آتی ہے. اور اگر آپ نے اس چیز میں لانگ ٹرم رہنا ہے تو میک یور سیلف انٹرسٹنگ. آپ انٹرسٹنگ ہوں گے, آپ کا گیسٹ بھی آپ سے انٹرسٹنگ باتیں کر لے گا. کیا بات ہے. ماشاء اللہ آپ اپنی تعریف بہت اچھی کر لیتے ہیں. اچھا اپنے آپ کرتے نہیں ہیں, میں نے کہا میں ہی کر لوں. اچھا, آپ نے ابھی تک جتنے بھی پوڈ کاسٹ کیے ہیں, ہاں جی, ان میں آپ کی فیوریٹ, ویسے ہوتا تو مشکل سوال ہے لیکن پھر بھی یار یہ تو وہی آپ نے بات کر دی نا کہ بھائی آج کل آپ نے جتنے بھی کھانے کھائے ہیں آپ کا فیوریٹ. میں آپ کو ہونے سے بتا, میں نے 8ویں 10ویں ایپیسوڈ میں یہ ریئلائز کیا کہ ہر بندے کا اپنا ٹیک ہے. میں نے انٹرسٹنگ ایپیسوڈز جو ہیں, مطلب ابھی واسے کی بڑی مزدار ہم لوگوں نے کی ہے, مطلب ہنس کے مطلب برا حال. ایک آئے گی جس میں رویا بھی ہوں, بڑی انٹینس ہے وہ. پھر سرپرائزنگلی ابھی ایک اور ہمارے ہیں گیسٹ, ان کا نام نہیں میں لے سکتا کیونکہ انہوں نے آج تک کبھی پوڈ کاسٹ کی نہیں. اچھا. مگر وہ ایک فیسنیٹنگ پوڈ کاسٹ تھی. مطلب میں نے موسٹ آئی تھنک 70-80% آف دا پوڈ کاسٹ میں ایکچولی, کیونکہ میرا پرسیپشن ان کے بارے میں بڑا ڈفرینٹ تھا. جس طرح متیرا کے ساتھ لوگوں نے جب سنا تو اس کی ماں والی سائڈ کبھی کسی نے دیکھی نہیں کہ وہ ایک ماں بھی ہے, وہ اپنے بچوں کو پال رہی ہے اس ملک میں رہ کے, جہاں ہر بندہ اس کو سیکشولائز اور ایک اس نوعیت سے دیکھتا ہے. مگر کیا بات ہے یار اس عورت کی,
وہ آپ کی مردوں کی سوسائٹی میں رہ کے وہ اپنے بچے پال رہی ہے. تابش کی ایک ڈفرینٹ سائڈ دیکھنے کو ملی ہے. تو اچھا یہ ویسے ہر بندے کا ہوتا ہے کہ جس سے آپ پوڈ کاسٹ کریں, اگر وہ آپ کو دوست ہے تو پھر اور طرح کی ہوتی ہے, اگر ایک بالکل ویسے اور طریقے سے دیکھیں یہ تو ڈفرینس ہوتا ہے. کمفرٹ لیول ہوتا ہے, ایک کمفرٹ لیول ہوتا ہے, مگر 60% آف دا پیپل میں ان کو صرف جانتا ہوں, ان کا پیار بھی ہے کہ وہ رسپیکٹ کرتے ہیں, میں صرف ان کو جانتا ہوں. 40% ایسے ہیں جو میرے دوست ہیں. ہم لوگ عدنان بھائی اور میرا بڑا ایک مزیدار مطلب یہ فہد کا بھی ایک اپنا ایلیمنٹ ہے. تو جن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے ایک کمفرٹنیس ہوتی ہے کہ آپ ایک وہ سخت سوال پوچھ سکتے ہیں. لیکن کوئی نیا بندہ ہوتا ہے اس سے ایک آپ کی ایک کہہ لیں ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک اپر ہینڈ بھی ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, کہ آپ کہ اچھا بھائی مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا. موسٹ آف دا تھنگز مجھے نہیں پتا ہوتی, مگر میں جس طرح بات چل رہی ہوتی ہے میں بات سے بات بھی نکال رہا ہوتا ہوں. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو حاضر دماغ رہنا چاہیے کانورسیشن کے اندر. ویسے ہم بیٹھ کے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے چولے مار رہے ہوتے ہیں, بونگیاں شونگیاں مارے ہیں, اگر وہی چیز انگیجنگ آپ کر لیں فرق پڑتا ہے. میں نے واسف بھائی سے وہی سارے سوال پوچھے تھے جو وہ دوسروں سے پوچھتے ہیں, ان میں سے آپ سے صرف ایک سوال پوچھوں گا. ریپڈ فائر تو نہیں ہے؟ نہیں ریپڈ فائر نہیں ہے. وہ تو پھر ہاں جی بتائیں. یہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں ریپڈ فائر؟ نہیں رہنے دیں, ریپڈ فائر ہر جگہ ہو رہا ہے. میں تو ریپڈ فائر کرتا ہی نہیں. اچھا میں بھی نہیں کرتا. واسف بھائی کے ساتھ کیا تھا کیونکہ وہ کرتے ہیں وہ سوال جو دوسروں سے پوچھتے ہیں, میں اس کو تھوڑا سا چینج کر کے ان میں سے ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں. پوچھیں. آپ جہاز پہ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ 2 ہی لوگ ہیں, ہمایوں اور واسف چودھری. کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ ایک بندہ آپ نے نیچے پھینکنا ہے, پھر ہی آپ کا جہاز بچے گا, کس کو نیچے پھینکنا؟ میں اس جہاز میں جاؤں گا ہی نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے میں ان دونوں کو بھیج کے نا میں ٹرین پہ چلا جاؤں گا. اگر آپ پہلے سے ہوا میں ہیں پھر کیا کریں گے؟ آپ چلے گئے پہلے سے ہوا میں موسٹ پروبلی دونوں کو دھکا دوں گا. یہ دونوں اس لائق نہیں ہے کہ یہ بچائے جائیں, اسپیشلی ہمایوں سعید صاحب اور واسع صاحب, کیونکہ اگر یہ دونوں بچ گئے تو پھر تو بیڑے غرق کی ہیں. تو ان دونوں کو آپ دھکا دیں گے اور آپ ندیم بیگ کے ساتھ جائیں گے کیونکہ وہ شاید تیسری فلم بنا لے. زبردست. بٹ صاحب لاسٹ میں ہمیں ذرا میمکری کر کے دکھائیں, کوئی شباز شریف آپ بنتے ہوتے ہیں تو ذرا ہمیں شباز شریف آج کل ذرا دور آپ کو پتا ہے, ذرا تھوڑا ان کا دور ہے تو شباز شریف صاحب سے رہنے دیں. نہیں بھائی جان, شباز شریف صاحب ہمارے بڑے, ان کو گانے بڑے کا شوق ہے بڑا, اور میں ان کی میمکری اس طرح نہیں کرتا, اس طرح ایک ٹون ہے ان کی اس طرح والی, مگر وہ گاتے بڑا اچھا, ان کو گانے کا بڑا شوق ہے شباز شریف صاحب کو. آپ کو بھی بڑا شوق ہے گانے کا؟ ہاں. ہمیں سنائیں کچھ. سر آپ اتنے پیسے دے نہیں رہے کہ میں آپ کو گانا سناؤں. آپ نے صرف بات کرنے کے پیسے دیے, دیکھیں نچانے کے پیسے اور ہیں بھائی جان, گھومنے کے. اب گھومو وہ بعد میں ہے سر. ہاں آپ کچھ سنائیں, آپ کیا گاتے ہیں؟ میں صرف سنتا ہوں, عطاء اللہ کو سنتا ہوں زیادہ. عطاء اللہ. اچھا آپ کی شکل لگ بھی رہی ہے سننے والی. یہ بہت مزیدار ہے. ساڑی بھابی نو پتا میں تو صرف سنتا ہوں جی, میں تو 10 سال سے سنتا ہوں. میں 10 سال سے سن ہی رہا ہوں, اور اگر کبھی گانا سننا پڑے تو عطاء اللہ کے سنتا ہوں. سرکی ہے تپک مذاب دیس ہیں, زہر قد کے شراب دیس ہیں, میں تسا ہوساں رج کے پیسا یہ ساکی بن کے جناب دیس ہیں. کیا بات ہے. تھوڑی سی سرکی داندی ہے, تھوڑی کیا بات ہے, زبردست. نہیں سر سرائکی کیا خوبصورت لینگویج ہے. بالکل, مگر آپ یار کبھی بلائیں وہاں کھانا شانا کھائیں گے. آپ کا تو ماشاءاللہ. میں ابھی کل ہی ہو گیا وہاں سے چولستان ڈیزرٹس کے ہم لوگ رہنے والے ہیں. ڈیزرٹ خاص چولستان. وہاں کی کیا فیوریٹ ڈش ہے آپ کی؟ فیوریٹ تو وہاں پہ کھمبیاں ایک بولتے ہیں اس کو, ایک جڑی بوٹی سی ہوتی ہے, بڑی زبردست قسم کی بنتی ہے. کیوں نو اچھا پکان والی جڑی بوٹی, میں پتہ نہیں کیڑی جڑی بوٹی کی گل کرتے پے, میں کہ واہ 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 واہ. اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہاں پہ مزہ بڑا آتا ہے. مطلب صحرا میں, جنگل میں ریت ہی رہتا ہے, آپ بیٹھے نا, وہاں بجلی ہے نا, کوئی بجلی کی تار ہے, کوئی چکر ہی نہیں ہے. اچھا ہاں کیمپنگ کریں گے کبھی وہاں پہ جا کے, لے کے جاتے ہیں آپ کو ٹھنڈے موسم میں. ابھی 2-3 مہینے ہیں, لاسٹ میں پلان کرتے ہیں. مطلب میں آپ کے ساتھ ایک ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں جنگل میں, تو آپ خود اندازہ لگا لیں بھائی جان, لائٹ بھی نہ ہو. یہ دفتر میں کیوں زیادہ ٹائم یہاں گزارتے ہیں, آپ اس سے اندازہ لگا لیں. کیا بات ہے. پر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, بڑا مزہ آیا, بڑی بہترین گپ شپ رہی. میں چاہ رہا ہوں کہ تنز و مزاح سے ہٹ کے لاسٹ پہ آن اے سیریس نوٹ عوام کو کوئی اچھی سی بات, کوئی اچھا میسج, کوئی پیغام دے دیجیے. سر ہم لوگ جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں اچھی بات پہ نا سزا ملتی ہے, رہن دیو تو ٹھیک ہے نا. عوام خود, عوام کو بڑی چیزوں کا پتہ ہے, ٹھیک ہے جی, اور آپ بس یہ دعا کریں کہ اللہ اس ملک کو قائم رکھے. جو اس ملک کو چلا رہے ہیں, جو اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں,
وہ اس ملک کو سوچ کے اس کی حفاظت کریں, اور اللہ ہمیشہ ہمیں اس ملک کی خدمت کرنے میں اور اس ملک کو بہتر کرنے میں ایلیویٹ کر. میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کی ہسٹری بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اٹس اے ویری پاورفل نیشن, اور اگر ہم یہ چیز ریئلائز کریں کہ ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں ہے, کہ ہم لوگ خود ہی اتنے لائق ہیں, تو یہ نیشن بہت آگے جا سکتا ہے. اور ہاں یار, ایک دوسرے کو ٹرول کرنا بند کرو, آگے اپنے کام تو کم رکھو. پوری پوڈ کاسٹ میں مجھے ٹرول کر کے اینڈ پہ کہنا ٹرول کرنا بند کرو. نہیں میں تانوں ٹرول تھوڑی کیتا ہے, میں تے تانوں کنٹرول کیتا ہے. ویسے ہونا چاہیے ہنسی مذاق, عوام پریشان. دیکھیں میں نے خوش دیکھ کے میں نے نا کامران لاشاری صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا بیٹے ہم لوگ نے نا ہنسنے کو گالی بنا دیا ہے. کہتے ہیں کہ یار ایتھے کوئی ہس رہا ہوندا نا تے سانو کھج ہوندی ہے, ہس کیوں رہا, ٹھہر تیری ایسی دی تیسی. یہاں ایک ٹائم پہ آپ کے بسنت ہوتی تھی, فیسٹیولز ہوتے تھے, کیا کیا نہیں ہوتا تھا. مطلب پنجاب ایک مطلب کہہ لیں کہ کلچرل پاکستان کا جو تھا وہ گڑھ تھا. اب آپ کے یہاں ایک ایلیمنٹ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس سینما رہ گئے ہیں, وہ بھی بیچارے بچے کچے رہ گئے. تو یہ چیزیں دوبارہ لائیں. سلی صاحب سے میں نے بات کی, انہوں نے اتنی خوبصورت باتیں کی کہ بھائی جان کہاں ایک ٹائم پہ جو بھی ہے ہسٹری, ہیریٹیج, کلچر ہے, مجرے ہوتے تھے, ڈانسز ہوتے تھے, ہر طرح کی یہاں فیسٹیولز تھی. اس دن پتہ نہیں عمر عادل صاحب کا ایک میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ کے ایڈلٹ جو ہیں, آپ کی ایڈلٹ انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی یہاں اس ملک میں. اب ساری چیزیں فیملی انٹرٹینمنٹ تو نہیں ہو سکتی. آپ کے ایڈلٹس تھے, آپ کے ان کے لیے ایڈلٹ انٹرٹینمنٹ بھی کی جاتی. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. ہر چیز جب بھی آپ کسی معاشرے پہ دبا کر دیں گے نا, وہ ایک ٹائم آتا ہے وہ پھٹ کے باہر آ جاتا ہے. اور ہم سارے ایسی سٹیجز پہ ہیں کہ ہم لوگ پھٹ کے کہیں اور جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہر چیز کی ایک اجازت ہونی چاہیے, ہر چیز کنٹرول میں ہونی چاہیے. جہاں آپ کے فیسٹیولز ہیں, جہاں آپ کے سنیماز ہیں, جہاں آپ کے کلچرل ایونٹس ہیں. رفیع پیر تھیٹر ہوتا تھا, تھیٹرز آپ کے بند ہو گئے ہیں. یہ چیزیں ہونی چاہیے, یہ چیزیں ریئلائز کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کا مینٹلی ہم لوگوں کو خوش رہنا چاہیے, بجائے کہ ہم لوگ فرسٹریٹڈ رہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد آپ یہ کالی شال بدلیں اور جائیں یہاں رکھا اپنا خیال رکھیں بھائی جان. ٹھیک ہے جی سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال. تھینک یو.